ما نريد وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حضرات مبارک، دنیا میں یہ اصول ہے کہ بغاوت کے راستوں پر چلتے ہوئے اگر انقلاب آ جائے تو ہر کامیاب بغاوت کو انقلاب کا نام دے دیتے ہیں، لیکن انقلاب کی راہوں پر چلتے ہوئے اگر کوئی انقلاب ناکام ہو جائے، چاہے وہ ایک دن کا ہو یا کچھ عرصے کا ہو، تو ایسے ناکام انقلاب کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ بعینی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اصول اور قوانین ہیں جن پر چلتے ہوئے انسان اگر تو اپنی لائنمنٹ کو سیدھا رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصولوں کو سمجھ کر چلتا ہے، تو ایسا بندہ اپنی زندگی میں بھی انقلاب برپا کر سکتا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق دے کر جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے مقامات ایسے ہیں جن کا مرتبہ، جن کی حیثیت، جن کی فوقیت اپنی جگہ پر، لیکن مسلمانوں کے حوالے سے یا عالمی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مکہ کو اور اس کے اندر حرم پاک کو ایک ایسی فوقیت حاصل ہے جو دنیا کے کسی اور مقام کو حاصل نہیں۔ یہاں پر آنے کے لیے تقریباً ہر انسان کا ہی دل کرتا ہے، اگر بالخصوص مسلمانوں کا نام لیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ہم جن بنیادوں کے اوپر چل رہے ہیں ان بنیادوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہرگز کھڑا نہیں کیا۔ ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے جس کو اللہ نے من وعن جیسے نازل کیا تھا وہ ہمارے پاس حاضر ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے دلوں کے اوپر اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے بھی اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس مختصر سی بات کے بعد ہم جس صورت کو شروع کر بیٹھے ہیں، اس صورت کے اندر جہاں انقلاب کی راہیں اللہ رب العزت نے مہیا فرمائی ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے زمین پر انقلاب کی بجائے بغاوت کر دی ہے۔ اور بغاوت صرف یہ نہیں کہ انسان رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے، بغاوت یہ بھی ہے کہ انسان فطرت کے اصولوں کے الٹ چل پڑے، اور بغاوت اس چیز کا بھی نام ہے کہ رب کے بھیجے ہوئے پیغام کو تسلیم کیے بغیر اس کو جھٹلا دے، اس کی تکذیب کر دے۔ اور بغاوت اس کا نام بھی ہے جب انسان جانتے بوجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بات کو پسے پشت ڈال دے۔ ان ساری تمہیدات کے بعد ہم نے جن آیات کا ترجمہ دینا ہے یا جن کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے، ہم ان کو تھوڑا سا مؤخر کر کے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ المزمل کے دوسرے رکوع کی ابتدا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفہ من الذین معک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ حکم دیا تھا رات کے وقت کا قیام کریں، اور قیام اس انداز کا ہونا چاہیے کہ کبھی آدھی رات ہو جائے، کبھی اس سے زیادہ ہو جائے اور کبھی اس سے کم ہو جائے۔ اور اس کی فضیلت پر بھی ہم نے بے شمار احادیث کو دیکھا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی مد نظر رہنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رات کا قیام اللہ کے رسول کس طرح کیا کرتے تھے، تو جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام دیکھنے کے لیے آپ سورۃ المزمل کی تلاوت کریں، جو اس سورت کا میسج ہے، جس وے میں یہ لے کر چلتی ہے، اس وے میں اللہ کے رسول نے رات کا قیام کیا ہے۔ اور
مدینہ سے مکہ میں آ جاتا ہے، ہم اس کو ہرگز واپس نہیں لوٹائیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں سے مکہ سے مدینہ چلا جاتا ہے تو پھر تم لوگوں نے اس کو واپس لوٹانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسلیم ہے۔ اور بھی ایک دو شرائط جس میں مسلمان دب جاتے نظر آتے تھے یہ رکھی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصہ شدید ہے، جلال میں آ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہاں حق پر ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہاں ہاں اللہ کے رسول ہوں؟ پھر دب کر کیوں رہے؟ ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے لیکن ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں ہے، آپ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خطاب کے بیٹے میں رب کا نبی ہوں، میں اس ذات کا بھیجا ہوا ہوں جس کی کیفیتوں کو، جس کی حکمتوں کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور جب اس طرح تھوڑا دب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیدی بازو کو جب توڑا گیا، مشرکین سے صلح ہو چکی ہے، 10 سال تک آپ علیہ السلام ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ کو توڑا گیا، دوسری طرف نجاشی نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہود کی ساری خصلتوں کو اللہ نے واضح کیا اور ان کو مدینہ کے اندر سے نکال کر خیبر کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔ اس ایک سال کے اندر اندر جتنی بڑی تبدیلی آئی ہے وہ مکہ کا پیشگاہ ثابت ہوئی۔ یہاں انقلاب جو چیز ہمیں دیتا ہے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ اگر آپ رات کے وقت رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے جسم کو اس کا حق نہیں دے رہے لیکن رب کا حق پورا پورا ادا کر رہے ہیں، پھر دیکھیے کہ کیسے رب کی طرف سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور وہ وقت اپنی زمین پر آیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ساری رات کا بیان کر رہے ہیں، اور یہ وقت بھی تھا کہ صحابہ یہ سوچا کرتے تھے کہ پتہ نہیں رات ابھی آدھی گزری ہے، پتہ نہیں 1/3 گزری ہے، کہ پتہ نہیں 2/3 گزر چکی ہے۔ یہ کرتے کرتے وہ پوری رات کا بیان کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت اس طرح کی سہولیات موجود نہیں تھی کہ وہ گھڑی کو دیکھ کر اندازہ لگا دیتے، وہ صرف وقت کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کرتے تھے کہ یہ وقت ہو چلا ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کو پتہ ہے ان تقوم ادنا انک تقوم ادنا من ثلثی الليل، ہمیں پتہ ہے کہ آپ رات کا 1/3 حصہ جاگ کر گزارتے ہیں اور کبھی اس کا آدھا بھی جاگ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو 2/3 سے بھی بات آگے بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کی کیفیت ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ذکر کر دوں کہ شروع صورت میں اللہ نے رات کے قیام کا حکم دیا ہے، اور یہاں پر اللہ اس میں تخفیف کر رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ حالانکہ صورت ایک ہے، مفسرین اس کے بارے میں بڑی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دوسرا رکوع 8 ماہ کے بعد نازل ہوا، کوئی یہ کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد نازل ہوا، اور کوئی کہتا ہے کہ 16 مہینے کے بعد، اور کہیں تو یہاں سے آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں نہیں جی 10 سال کے بعد یہ دوسرا رکوع جو ہے وہ نازل ہوا۔ مختلف اقوال ہیں، ان میں سب سے بہترین اور سب سے راجح قول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، جو کہ یہ کہتی ہیں کہ یہ دوسرا رکوع اللہ رب العزت نے پہلے رکوع کے 1 سال کے بعد
نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے رہو، وأقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ بھی دینا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نماز کا اور زکات کا ذکر کرنے کے بعد پھر سے قرض کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ زکات تو وہ ہے جو فرض ہے، دینی ہی دینی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے پر، چاہے وہ مہینے کا 1000 کماتا ہے، چاہے وہ مہینے کا کروڑ کماتا ہے، ہر بندے کے اوپر زکات فرض ہے۔ اور زکات کا ایک معنی نہیں ہے، زکات کے 3-4 معنی ہیں۔ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کو زیادہ تر صدقے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کی بجائے اس کے مال کا وارث ہو، اس کا مال دے دے جس کا یہ وارث ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک باپ ہے، وہ اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے، اور اس کا بیٹا ہے، بیٹے کے پاس اپنا مال ہے۔ باپ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے پاس میری اپنی چیز ہو، بیٹا یہ پسند کرتا ہے کہ میرے پاس میری اپنی چیز ہو۔ اب جب یہ باپ مر جائے گا تو بیٹا اس کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس اپنا مال موجود ہو، وہ اپنے مال کی موجودگی میں دوسرے کی مال پر نظر رکھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی بھی نہیں ہے ایسا، ہم تو اپنی کھانا چاہتے ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہے ہم تو اس کو لینا چاہتے ہیں۔ کہا پھر جو تمہارے پاس ہے وہ بھی تیرا اپنا نہیں ہے، تو نے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ تیرا اپنا ہے۔ اس کو مزید سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری لائی گئی، آپ گھر میں نہیں تھے، سیدہ عائشہ نے وہ صدقہ کرنی شروع کر دی، کرتے 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 اس کے کندھے کا گوشت باقی بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، کہا وہ بکری کیا ہوئی؟ کہا کہ وہ ساری کی ساری لوگوں کو دے دی، صرف ایک کندھا بچا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ساری کی ساری بچ گئی، صرف ایک کندھا بچا ہے، باقی ساری کی ساری اللہ رب العزت نے لوگوں کو دے دیا۔ جو وہ اصل میں یہ ہوئی کہ وہ جو تم نے دی ہے وہ ساری کی ساری بچ گئی ہے، اور یہ کندھا بھی فالتو پڑا ہے، یعنی ہم نے جو آگے دے دی ہے وہ چیز ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے راستے میں دینے والے بننا ہے۔ اور کس طرح سے دینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قیامت کے دن اس بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس بندے نے اس طرح سے صدقہ کیا کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ اور لوگ ہوتے ہیں کوئی چیز صدقہ کر کے اس کے اوپر نام لکھوا دیا، فلاں کی طرف سے سارے ثواب ہے، فلاں کی طرف سے یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ تم جو کچھ بھی آگے بھیجو گے، تمہاری نماز کا ادا کرنا جس کو تیرے نبی نے کبھی چھوڑا نہیں ہے، وہ زکات دینا اور پھر اللہ کو قرض دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں تم اپنے فائدے کے
عظیم قیامت